السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدًا ومصلیًا اما بعد۔ آج کے اس تیسرے ویڈیو میں میری تقریر کا عنوان ہے کہ کیا قرآن مجید میں شفا ہے؟ جی ہاں، قرآن مجید دل کی اعتقادی بیماریوں مثلاً کفر، شرک اور اخلاقی بیماریوں مثلاً حسد، بغض، کینہ اور حرص و لالچ کے لیے شفا ہے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، کہیں کچھ ہو جاتا ہے، ہاتھ میں درد، پیٹ میں درد، دوا سے ٹھیک نہیں ہوتا تو وہ جو ہے جھاڑ پھونک کرنے والوں کے پاس جاتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیو، اللہ تعالیٰ نے روحانی علاج قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 57 50 کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ اے لوگو، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کا لفظ استعمال کیا ہے، خاص مومنوں کو مخاطب کر کے نہیں کہا، بلکہ پوری دنیا کے لوگ موجود ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ مسلم ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، یا کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، پوری دنیا کے لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، کہ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، اور یہ دلوں کی امراض کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل ھو للذین آمنوا ھدی وشفاء، اے نبی آپ کہہ دیجئے ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن سے جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے خسارہ میں تو اضافہ ہی کرتا ہے۔ یاد رہے کہ قرآن مجید دل کی اعتقادی بیماریوں اور اخلاقی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، اور جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، اس لیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو اپنے اوپر معوذات پڑھ کر دم کرتے تھے۔ معوذات کہتے ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر کے دم کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان النبی صلی اللہ کان اذا اشتکا یقرأ علی نفسہ بالمعوذات وینفث فلما اشتد وجعہ کنت اقرأ علیہ وامسح بیدی رجاء برکاتها۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو اپنے اوپر معوذات پڑھ کر دم کرتے تھے، یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کرتے تھے۔ لیکن جب آپ کی بیماری میں شدت پیدا ہوئی تو میں آپ پر دم کرتی تھی، کہ اس لیے کہ آپ کے ہاتھ کی برکت کی امید رکھتے ہوئے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ دونوں صورتیں جب نازل یہ اس وقت نازل ہوئی، اس کی شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا، اور یہ جادو فلاں کنویں کے اندر ہے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بھیجا، حضرت جبریل امین آیا اور کہا کہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ایک یہودی نے جادو کر دیا، اور یہ جادو مکہ کے فلاں کنویں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور جا کر کے دیکھا تو ایک عورت کی بال ہے، اس میں 11 گرہیں لگی ہوئی ہیں، اور ایک موم کا ایک پتلا ہے، اس میں سوئیاں چبھی ہوئی ہیں، اس پر جادو کر دیا گیا۔ اس کو لایا گیا، آپ کے سامنے رکھا گیا، اور حضرت جبریل امین علیہ السلام یہی دونوں صورتیں وحی لے کر کے آئے، اور کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، سورہ فلق کے اندر 5 آیتیں اور سورہ ناس کے اندر 6 آیتیں ہیں، اور 6 5 11، یہ 11 گرہیں لگی ہوئی ہیں، ایک ایک آیت پڑھتے جائیے اور گرہ پر پھونک مارتے جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق ایک ایک آیت پڑھتے گئے، اور سورہ پر گریں لگی ہوئی تھی، اس پر دم کرتے گئے، آٹومیٹک گرہ کھلتی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفایاب ہو گئے، جیسا کہ کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہو جائے۔ اگر کسی شخص کو جیل کی سلاخوں میں بند کر دیا جائے اور 20 سال 25 سال کے بعد چھوڑا جائے تو اس کو وہ کہے گا کہ میں اب آزاد ہوں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جادو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح شفایاب ہو گئے جیسے کہ کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا الہ العالمین، ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔